ایک ایسی قوم جو سالوں تک حق کو سنتی رہی مگر مانا نہیں، ایک نبی جو صدیوں تک سمجھاتا رہا مگر تھکا نہیں، اور پھر اللہ کا ایک فیصلہ آیا جو تاریخ کا رخ بدل گیا۔ یہ وقت تھا جب شرک زمین پر پھیل چکا تھا، لوگ اللہ کو بھول کر نیک لوگوں کے نام پر بت بنانے لگے۔ ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر، یہ سب قوم کے معبود بن گئے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے نوح علیہ السلام کو چنا، ایک نبی، ایک دعوت، صرف اللہ کی عبادت۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو بلایا، دن میں بھی رات میں بھی، نرمی سے کہا اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا۔ مگر قوم نے کان بند کر لیے، انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، کپڑے لپیٹ لیے، تکبر کی راہ چنی۔ سردار بولے یہ تو ہم جیسا انسان ہے، اس پر کیسے یقین کریں؟ غریب لوگ جو ایمان لائے انہیں حقیر سمجھا گیا اور کہا گیا انہیں ہم سے دور کرو۔ مگر نوح علیہ السلام نے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ سال گزرتے گئے، 10 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 950 سال دعوت جاری رہی، مگر ایمان لانے والے گنے چنے ہی رہے۔ قوم مذاق اڑاتی رہی، دھمکیاں دیتی رہی اور گناہ پر گناہ کرتی رہی۔ پھر اللہ کا حکم آیا ایک کشتی بنانے کا۔ ریگستان میں کشتی؟ قوم ہنس پڑی، تانا دیا، مذاق اڑایا، مگر نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ ہر چیز جوری جوری کشتی میں رکھی گئی اور ایمان والوں کو بلایا گیا۔ آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی ہی پانی، ہر طرف پانی، پہاڑ بھی نہ بچے، رشتے بھی کام نہ آئے۔ جس نے ایمان لایا وہ بچ گیا اور جس نے انکار کیا وہ بہہ گیا۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ اللہ کا انصاف تھا۔ نوح علیہ السلام کی کہانی صرف طوفان کی کہانی نہیں، یہ صبر کی کہانی ہے، دعوت کی کہانی ہے اور اللہ پر یقین کی کہانی ہے۔ حق کو جھٹلانے کا انجام چاہے دیر سے آئے مگر ضرور آتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔